अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बज़ाहिर यही नज़र आता है कि मलिक रियाज को इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाह न बनने की बाकायदा सज़ा दी जा रही है। ये मत भूलिएगा कि मलिक रियाज कंपनी का कितना पुराना यार रहा है। शरीफों जरदारियों के साथ उसकी कैसी दोस्ती है। बिलावल हाउस लाहौर और शरीफों के लिए क्या क्या नहीं किया मलिक रियाज ने। अब मलिक रियाज की 6 जायदादें 12 जून को नीलाम करने का ऐलान। बैरिया टाउन कारपोरेट ऑफिस, रोबाइश मार्की, सफारी क्लब, अरीना सिनेमा। पाकिस्तान में नाज़रीन कराम मलिक रियाज का नाम टीवी पर कोई ले नहीं सकता था, तो अचानक क्या हो गया। फौज का नाम फिर भी ले लिया जाता था, मलिक रियाज का नाम मीडिया पे नहीं लिया जाता था। आप ये अच्छी तरह जानते हैं। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि इमरान खान के खिलाफ वो गवाह नहीं बना, उसकी पुनिशमेंट दी जा रही है। बाकी मलिक रियाज के बारे में सभी जानते हैं कि उनकी असल हैसियत और हरकतें क्या हैं, उस पर हमें कोई मजीद बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं आज की सूरत हाल की तरफ। नाज़रीन कराम, मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। जो अब तक सामने आ रही हैं चीज़ें, इमरान खान वाहिद रुकावट बन गया था इन चोरों डाकुओं के रास्ते की। इमरान खान रहता तो इनके सारे खांचे बंद हो चुके होते। फौज का बजट तक खान ने रोक दिया था, 2 साल बढ़ने नहीं दिया। इसके अलावा शरीफों जरदारियों की मनी लॉन्ड्रिंग भी रुक गई थी। अब इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। मैं सोच रहा हूं और बड़ा गौर किया मैंने कि ये जो ट्रंप के साथ जुड़ी एक कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी के साथ जो मुआहदा कर रहे हैं, जो क्रिप्टो में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी, और जिसको इन्होंने अपना एडवाइज़र लगा दिया, वो बिनांस का सीईओ है साबिक, जिसको मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सज़ा हो चुकी है। उसे रिज़ाइन भी करना पड़ा था बिनांस से। कंपनी हो या शरीफों और शरीफ या जरदारी हो, मनी लॉन्ड्रिंग ये सारे ही करते हैं। अयान अली के बारे में सबको पता है कि क्या हुआ था। आपको लगता है कि अयान अली या इन जैसे जरदारी के सिर्फ पैसे बाहर लेकर जाते थे? नहीं नाज़रीन कराम, अब आपको समझ आ जाना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें उस टाइम सामने आई थी। उसके बाद उनको मक्खन से बाल की तरह उस मसले से निकाल लिया गया। अब किसी अयान अली की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ट्रांजैक्शंस बिल्कुल यूनानिमसली हो जाया करेंगी। किसी ने बिटकॉइन रखना है, किसी ने इथेरियम रखना है, किसी ने डॉज रखना है। जो मर्जी आपने चीज़ रखना है, आपका पैसा एक बार चढ़ गया, अब एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में आपने ट्रांसफ़र करना है या आप उसको कहीं भी निकाल सकते हैं। तो ये एक मनी लॉन्ड्रिंग का बहुत महफूज तरीका होगा इनके हाथ अगर ये लग गया तो। देखिए, इमरान खान के दौर में भी क्रिप्टो पर बातचीत शुरू हो गई थी। अगर खान के दौर में इसको रेगुलराइज करके अच्छे तरीके से रूल्स बना के, लॉज बना के, फॉलो करके किया जाता तो इससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता था। लेकिन ये जो लोग करेंगे, ये सिर्फ अपना ज़ाती फ़ायदा करेंगे। इसके साथ आप एक और चीज़ को नथी कर लें, ये जो ट्रंप के करीबी लोगों को मादनियात बेच रहे हैं, आप मुझे बताएं कि इनका क्या स्टेक है पाकिस्तान में। फील्ड मार्शल ने तो अपनी नौकरी पूरी करनी है और उसने अपने जजीरों पर चले जाना है। शरीफों और जरदारियों ने अपनी सिर्फ बाहर जायदादें बनानी है, उनका कोई तो स्टेक ही नहीं है पाकिस्तान में। मादनियात के हवाले से जो मुझे चीज़ समझ आ रही है, इन लोगों से सिर्फ किक बैक्स लेने हैं। ये सिर्फ किक बैक्स लेंगे और इन्हें औने पौने दामों हर चीज़ को बेच के कौम को ये चूना लगाएंगे कि यहाँ खुशहाली आने वाली है। लेकिन वो खुशहाली सिर्फ इनकी ज़िंदगियों में आएगी, अवाम की ज़िंदगियों में नहीं आएगी। तो एक ख़तरनाक चीज़ अनफोल्ड हो रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी जिस पर बात की है, कल भी शहजाद अकबर ने बात की, अगर आप देखें तो सारे इशारे उसी तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। ऐसे में भारत की तरफ से ये खबरें हैं कि भारत IMF का मामला तो नहीं रोक सका, लेकिन पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डलवाना चाहता है। भारत ये कर सकेगा या नहीं, हमें पता है कि अभी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त ट्रंप की गुड बुक्स में है। ये जो पाकिस्तानी अशराफिया है, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, इन्होंने उसकी बिजनेस की रग को पकड़ा और उसकी हर बात मानना शुरू कर दी, उसके मफादात की बात करना शुरू कर दी और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की मादनियात प्लेज कर दी। तो ये रजीम बहुत कंफर्टेबल फील कर रही है, इसको आपने समझना है। क्यों इमरान खान को कल गुस्सा था बहुत ज़्यादा अपनी पार्टी के लोगों पर, क्यों उन्होंने कहा कि विकेट के दोनों तरफ खेलने वाले अब पार्टी में नहीं रहेंगे, ये क्यों कहना पड़ा खान को?
انہیں نظر آ رہا ہے کہ کمپنی کا اعتماد بڑھتا چلا جا رہا ہے. کمپنی کو ایک ہی ڈر تھا. دیکھیں ہر بدماش سے بڑا ایک بدماش ہوتا ہے. کمپنی پاکستان میں بدماشی کرتی ہے. ان سے بڑا بدماش جو ان کا مالک ہے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، ایون بھارت بھی ایک حد تک ہے. تو اپنے سے بڑے بدماش سے یہ تھوڑا ڈرتے ہیں. جب اپنے سے بڑے بدماش سے بات چیت ہو جائے تو اعتماد آ جاتا ہے. کمپنی کا یہ اعتماد پاکستان کے لیے تباہ کن ہو سکتا ہے. فیصلہ سازوں کو جب بھی یہ اعتماد ہوا کہ ہم اب ناگزیر ہو گئے ہیں عالمی طاقتوں کے لیے، تو انہوں نے اتنی بڑی چول ماری پاکستان میں کہ پاکستان اس سے نکل نہ سکے. ابھی اسی دوراہے پر ہم دوبارہ کھڑے ہیں جہاں فیصلہ سازوں کو لگتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا ہے، ہم بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں اور اب ہم نے سب کو قابو کر لیا ہے پاکستان میں. ایسے میں مزاحمت کا ہی رستہ واحد رہ جاتا ہے عوام کے پاس. سب کو خوف کا بت توڑنا ہوگا. خان کی رہائی کے لیے جب سے وہ فرنٹ فٹ پہ آئے ہیں، ان کی بہنیں ہل جل شروع ہوئی ہے. 2 سال تک وہ بیچاری دیکھتی رہیں پارٹی کی طرف، آنیاں جانیاں ان کی دیکھتی رہیں. کوئی اپنی بڑھ کے مار رہا ہے، جی ہم گولیاں لے کر آئیں گے، ہم بم لے کر آئیں گے. تو عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں سارے. انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو ٹائم پاس ہو رہا ہے. صرف 2 سال ہمارے بھائی کو تقریباً جیل میں ہو چکے اور یہاں کوئی کچھ نہیں کر رہا. یہ بات سب جانتے ہیں کہ خان جیل میں فوج کی وجہ سے ہے، موجودہ جرنل کی وجہ سے ہے. خان کے جیل میں ہونے کی واحد وجہ یہ رجیم ہے جس کا مالک موجودہ بادشاہ سلامت ہے. لیکن کیا جس وقت ملک کی گروتھ 1% ہو، جب غربت میں تاریخ کا سب سے بڑا اضافہ ہوا ہو، پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی، پاکستان بنا تو اتنے لوگوں نے ٹریول نہیں کیا تھا ادھر سے ادھر، اس کے بعد سے کبھی اتنی بڑی تعداد میں کسی بھی 3 سال کے پیریڈ میں لوگ باہر نہیں گئے. تو سب سے بڑی ہجرت ہو رہی ہے. بے روزگاری تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے، غربت تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے، مہنگائی ان 3 سالوں میں تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہے، پاکستان کے قرضے تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہیں، معیشت جمود کا شکار ہے، سرمایہ کاری 50-60 سال کی کم ترین سطح پہ ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ فوج نے خان کو جیل میں رکھا ہے، لیکن اگر پی ٹی آئی زمین گرم کرتی، اگر یہ لوگ گھبرا نہ جاتے جو ایم پی ایم این ایز اور وزیر اعلیٰ وغیرہ ہیں، اگر یہ ہمت نہ ہارتے، اگر یہ ڈٹ کے کھڑے رہتے اور احتجاج جاری رہتا، ان حالات میں کمپنی خان کو جیل میں نہیں رکھ سکتی تھی. اب انہیں لگ رہا ہے کہ وہ سٹیبلائز کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. کس چیز کو کہ آئی ایم ایف کا انہیں خطرہ یہ پڑ گیا تھا کہ ٹرمپ شاید اب ہمارا ساتھ نہیں دے گا. ٹرمپ نے ساتھ دیا. ان کو آئی ایم ایف کی طرف سے اوکے کی رپورٹ مل رہی ہے. دوسرے ٹرمپ کی طرف سے دباؤ آنے کا خطرہ تھا. انہیں لگتا ہے انہوں نے وہ بھی ٹال لیا ہے. ایک جگہ پہ $2 لاکھ ماہانہ دے رہے ہیں، کسی کو $1.5 ملین دیا ہوا ہے لابنگ کے لیے، کسی کو کیا. تو انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا کام کسی حد تک بنوا لیا ہے. اب ایسی صورتحال میں اگر یہ مزاحمت نہیں ہوگی، اگر پی ٹی آئی کے لوگ سارے جیلوں میں نہیں جائیں گے، جیلیں نہیں بھریں گے، تو میرا یقین کریں کہ کمپنی صرف آگے ہی آگے کا سفر طے کر رہی ہے. یہ جبر بڑھے گا اور اس جبر سے اگر پاکستان کی بہتری ہوتی تو میں اس جبر کے ساتھ ضرور کھڑا ہوتا. پاکستان کی تباہی ہے اس جبر میں. آپ سارے ادارے تباہ کر کے ملک کو اوپر نہیں لے جا سکتے. عدلیہ کو تباہ کر دو، پارلیمنٹ کو تباہ کر دو. 2 بڑے ادارے ہیں یہ، ان کے نیچے سارے ادارے کام کرتے ہیں. پولیس ساری عدلیہ کے نیچے. عدلیہ کرپٹ ہوگی، عدلیہ کمپرومائز ہوگی تو پولیس کیا کرے گی؟ تو پولیس بھی ختم، عدلیہ بھی ختم، وکلاء بھی ختم. یہ پورا سیکشن آف سوسائٹی جو انصاف کے ساتھ جڑا ہے وہ ختم ہو چکا ہے. لوگوں کو محفوظ ہونے کا جو احساس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. پارلیمنٹ جہاں سے لوگوں عوام کے فائدے کی قانون سازی ہونی ہے، ان پچھلے 3 سالوں میں ایک ایسی قانون سازی نہیں ہوئی جس سے عوام کا فائدہ ہوا ہو. صرف 26ویں ترمیم کی گئی جس سے عدلیہ کو تباہ کیا گیا، پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کیا گیا، پھر جنرل صاحب کو ایکسٹینشن دی گئی، کمیٹیاں بنی. جب ایسا آپ ماحول بنا دیں گے تو وہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا. ہمیں یہ پریشانی ہے. اب بیانیہ یہ بناتے ہیں کہ یہ لوگ وطن میں انتشار پھیلا رہے ہیں. لیاقت علی خان کو مار دو، فاطمہ جناح کو تشدد کر کے مارو، بھٹو کو مار دو، بے نظیر کو مار دو. کب تک یہ لوگ مارتے رہیں گے لوگوں کو، لیڈروں کو؟ آخر کہیں تو عوام نے کہنا ہے نا کہ فل سٹاپ، اب ہم مارنے نہیں دیں گے اپنے لیڈروں کو، یا ایسے ہی چلتا رہے گا. تو بڑی سنجیدہ باتیں ہیں. ہم ایز اے نیشن جب تک ان کو سمجھیں گے نہیں، ہم توڑ نہیں کر سکتے. ہمارے باہر سے کوئی مدد نہیں کرنے والا. ہم ایک دلدل میں پھنس چکے ہیں اور کمپنی جتنا ظلم بڑھا رہی ہے، پاکستان دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے. عوام سمیت ہم نیچے ہی چلتے چلے جا رہے ہیں. اس میں بہتری کا کیا رستہ ہے اور کہاں سے نکلے گا؟ اگر ہم سارے مل کے اس دلدل سے ایک دوسرے کو نکالیں گے، اس ملک کو ہم بچانے کی خود کوشش کریں گے. اور وہ کیسے ہوگا؟
عوام کو ہاتھ سے ہاتھ ملا کے ایک ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اب بہت زیادہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ مارگلا ہلز کے پاس بھی کیمپ لگائیں گے، خیمہ بستی اور ثوابی کے مقام پر بھی۔ میں تو کب سے یہ بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بڑا منصوبہ ہے، آپ کو اس کو سنجیدہ لینا ہے۔ گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی ہیں، نوجوانوں کو جانا چاہیے۔ جب 2-3 لاکھ بندہ مارگلا ہلز کے نیچے بیٹھا ہوگا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک بھی گولی چلے بغیر، ایک بھی آنسو گیس کا شیل چلے بغیر عمران خان بھی رہا ہو جائے گا اور یہ ساری ڈیمانڈز بھی ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آپ کو صرف شو آف سٹرینگتھ کرنی ہے، ایک دم داخل ہونے کی بجائے صرف طاقت دکھائیں۔ کمپنی کو بتانا ہے کہ یہ ہم تیار بیٹھے ہیں، تم اپنی بندوقیں تیار کر لو۔ جب 4-5 لاکھ بندہ پورا اسلام آباد میں داخل ہوگا، کوئی مائی کا لال بندوقیں نکال نہیں سکے گا، جرت نہیں ہوگی، پتلونیں ان کی ڈھیلی ہو جانی ہیں۔ تو یہ اب تیاری اللہ کرے یہ کر رہے ہوں، ماز بڑھ کے نہ ہوں۔ اگر اس پر عمل ہو گیا تو یقین کریں رزلٹ ضرور نکلے گا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔